بتائیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور عام فہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے لگے ہیں، اور اس کا سامنا ہم میں سے ہر شخص کو روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور ہم اسی خواہش کے تحت قرآن مجید سے اپنا تعلق بھی بناتے ہیں، قرآن سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن سے ہدایت لینے کے لیے ہم خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ اپنا تعلق قرآن سے استوار کرتے ہیں۔ ایک مسافر کو اپنی منزل تک کامیابی سے پہنچنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اس کا سامنا اور تجربہ ہم سب کو ہوا ہے۔ اس کو ایک سواری چاہیے جس میں وہ بیٹھ کے اپنا سفر مکمل کر سکے، اسے زاد راہ بھی چاہیے، اس سفر میں جو اس کو مشکلات پیش آئیں گی، ضروریات ہوں گی، ان کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ اسباب ہونے چاہیے، کچھ رقم کا بندوبست ہونا چاہیے تاکہ وہ جو سفر میں درکار ضروریات کو پورا کر سکے اور سہولیات حاصل کر سکے۔ اچھا، یہ دو چیزیں، زاد راہ جو ہے اس کو آپ خوراک شمار کر لیجئے، اس کو آپ پیسہ شمار کر لیجئے، اس کو آپ جو چیز کر لیں، اور دوسرا سواری ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اہم جو مسافر کو چیز درکار ہے وہ رہنمائی ہے۔ اگر باقی دونوں چیزیں نہ ہوں تو سفر اس کا مشکل ہو جائے گا، اس کے لیے کچھ تکلیف کا باعث ہوگا، کچھ مشکلات اس کے لیے بڑھ جائیں گی۔ لیکن اگر اس کے پاس رہنمائی ہے تو وہ منزل تک بہرحال پہنچ جائے گا۔ اس کو دوسرے طریقے سے لیجئے کہ اگر صحرا میں ایک مسافر رستہ بھٹک کے کہیں پہ تنہا ہو جائے اور کھو جائے، اور اس کے پاس سواری بھی اس کی ختم ہو جائے، اس کے پاس خوراک بھی ختم ہو جائے، اس کے پاس اسباب بھی ختم ہو جائیں، اور یکدم کوئی طاقت اس کے سامنے آئے اور اس کو بتائے کہ اس کو کیا چیز چاہیے، تو اس شخص کو خوراک سے زیادہ اور سواری سے زیادہ جس چیز کی طلب ہوگی اور تڑپ ہوگی وہ ہوگی کہ اس کو راستہ دکھایا جائے اور اس ویرانے سے اس کو نکلنے کے لیے اس کی رہنمائی کی جائے۔ اسی طریقے سے ہم انسان جو ایک سفر کے اوپر اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں بھی یہاں پہ جو زاد راہ چاہیے، جو سہولیات چاہیے، اس سے زیادہ ہمارے لیے جو اہم چیز ہے وہ ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اور ہمارا خوراک، ہمارے لباس اور ہمارا مکان، اس سے کہیں زیادہ وہ ہدایت ضروری ہے کہ ہم اپنے اس وقت کو جو امتحان کا ہے اس دنیا میں کس طرح سے گزاریں، تو ہم جب ادھر سے جائیں گے تو ہم کامیاب ٹھہریں گے، اور اگر ہم کون سی غلطی کر بیٹھے تو ناکامی ہمارا مقدر ہوگی اور اس سے بچا کیسے جائے۔ اور اسی کی طرف قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں اشارہ کرتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بہت بڑی دولت مل گئی، اور ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ تین چیزیں قرآن نے کہی ہیں کہ جو خیر کثیر ہے وہ اصل میں حکمت ہے، اور جس کو اللہ حکمت دے دیتا ہے اس کو بہت بڑا خزانہ مل گیا، لیکن اس کو سمجھ صرف وہ شخص پائے گا جو دانش مند ہے۔ ہر شخص اس کو آسانی سے قبول نہیں کرے گا کہ خوراک، لباس، مکان اور باقی اسباب سے زیادہ حکمت بہت بڑی دولت ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کو یہ مل جائے اس کو خیر کثیر مل گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے نماز میں دن میں کئی مرتبہ التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت والا سیدھا راستہ دکھا دے جو استقامت والا بھی ہو۔ اور جیسے ہی ہم یہ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو چند ہی آیات کے بعد وہ ہمیں اس کا جواب دیتا ہے، اور سورہ بقرہ کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، لیکن یہ ہدایت صرف متقی لوگوں کو دیتی ہے۔ یہ بڑا اہم اور جامع جملہ ہے جو ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ یعنی اس کتاب میں تو کسی قسم کا کوئی شک، کوئی ابہام نہیں ہے
کسی قسم کی کوئی الجھن نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اتنی واضح اور روشن کتاب ہونے کے باوجود یہ ہر ایک شخص کو انکنڈیشنلی سیدھے رستے کی طرف لے کے نہیں جاتی۔ اس واضح مبین روشن کتاب میں سے ہدایت لینے کی کچھ شرائط ہیں، جو شخص ان شرائط کو پورا کرے گا وہی اس میں سے ہدایت پا سکے گا۔ ہر شخص انکنڈیشنلی اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ اس سے ملنے والی شرائط ہدایت مشروط ہے، اور ہدایت پانے کے کچھ تقاضے ہیں، جو ان تقاضوں کو پورا کریں گے صرف ان کو ہدایت ملے گی، اور جو ان تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے ان کو ہدایت اس کتاب سے نہیں ملے گی، اس کے باوجود کہ یہ کتاب بہت روشن ہے، یہ واضح ہے، اور اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی الجھن نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ ہدایت صرف ان لوگوں کو دے گی جو ہدایت پانے کے تقاضے پورے کریں گے، اور جو اس کے تقاضے پورے نہیں کریں گے اس کو کتاب ہدایت نہیں دے گی۔ اور پھر اسی صورت میں چند آیات آگے جا کے اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما دیتا ہے کہ اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اسی ایک ہی بات سے بہت سارے لوگوں کو راہ راست بھی دکھا دیتا ہے، اور اس سے گمراہی میں انہی لوگوں کو مبتلا کرتا ہے جو حد سے گزرنے والے ہیں، جو فسق کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں ایک بڑی جامع بات قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک ہی بات ہوگی، ایک ہی جملہ ہوگا، ایک ہی چیز ہوگی، اس میں سے کچھ لوگ جو شرائط پوری کریں گے وہ ہدایت پا لیں گے، اور جو ان شرائط کو پورا نہیں کریں گے وہ انہی آیات سے گمراہی پائیں گے، ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کر دی ہے کہ انکنڈیشنلی یہ کتاب ہدایت نہیں دے گی، اس سے ہدایت صرف وہ پائے گا جو اس ہدایت کو پانے کی کنڈیشنز کو پورا کرے گا۔ وہ کنڈیشنز کیا ہیں؟ قرآن مجید کی انہی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ہدایت صرف ان لوگوں کو ملے گی الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، نماز کے اوقات میں مقررہ طریقے سے صلاۃ پڑھی جاتی ہے، اور قائم صلاۃ کے وقت کے بعد عملی زندگی میں نماز کے تقاضوں کو پورا کر کے قائم کی جاتی ہے۔ تو جو نماز 5 وقت کی پڑھنے کے بعد اس کے تقاضوں کو عملی زندگی میں مکمل طور پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو اس کو قائم کرتے ہیں، تو وہ بھی کوالیفائی کرتے ہیں کہ ان کو ہدایت اس کتاب سے ملے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان کو جو رزق دیا گیا ہے اس سے انفاق کرتے ہیں۔ اچھا، رزق یہاں پہ 2 چیزیں ایکسپلینیشن مانگتی ہیں کہ ایک تو رزق کیا ہے اور دوسرا انفاق کیا ہے۔ اقبال اپنے ایک قطعے میں کہتے ہیں شاہین کی زبان میں، کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا مطلب ہے آب و دانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین کبھی بناتا نہیں آشیانہ۔ یعنی شاہین کہہ رہا ہے کہ میں اس دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں جہاں پہ لوگوں نے رزق کا مطلب صرف روٹی اور پانی بنا لیا ہے۔ روٹی اور پانی صرف رزق نہیں ہے، تھوڑی دیر پہلے ہم نے گفتگو کی ہے کہ ایک مسافر کو سواری اور زیادہ راہ سے زیادہ ضروری جو چیز درکار ہے وہ رہنمائی ہے، اور رہنمائی زیادہ اہم رزق کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے، جو علم دیا ہے، جو وسائل دیے ہیں، یہ سارا رزق ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہدایت وہ پائیں گے جو اللہ نے ان کو چیزیں علم دیا ہے، حکمت دی ہے، دانائی دی ہے، اور جو رزق اسباب رزق اس کو دوسرے دیے ہیں مالی اور مادی، ان کو ایسی جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں جہاں سے نہ انہیں کوئی ریوارڈ درکار ہے، یعنی نہ انہیں نفع پہنچنے والا ہے، نہ وہ ان کو ایسی جگہ پہ خرچ کرتے ہیں جہاں سے نقصان سے بچنا مقصود ہو، اور نہ ہی جہاں پہ ان کو کسی قسم کی ریکگنیشن مطلوب ہو۔ یعنی 3 شرائط کو اگر ختم کر دیں تو نفاق بنتا ہے، وہ انفاق بنتا ہے، اس کی الٹ نفاق ہے۔ کہ پہلا یہ کہ کسی لالچ کے تحت عمل کرنا،
کسی خوف کے تحت عمل کرنا، یا مٹیریل لالچ اور خوف سے ہٹ کے صرف ریکگنیشن نام و نمود کی خاطر عمل کرنا، ان تین شرائط کو ختم کر دیا جائے تو وہ انفاق ہوتا ہے، اور پھر وہ انسان کے اندر وہ مثبت تبدیلیاں آتی ہیں اور وہ کوالیفائی کرتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے۔ اور پھر رسولوں پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا، یعنی آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان صرف دنیا کی تگ و دو میں مصروف نہ ہو، بلکہ اپنی آخرت کو بنانے کی خاطر بھی وہ مصروف ہو، اور اس کے مقاصد میں آخرت کو پرائرٹی ہونی چاہیے، اور دنیا کا اتنا حصہ ہونا چاہیے جتنا انسان نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کا اتنا حصہ ہونا چاہیے جتنا اس کی آخرت کی زندگی کی اہمیت اور اس کی طوالت ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے لوگ تمہارے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، یہی ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ان کا انجام ہے۔ اور شرائط کیا ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہ وہ ایمان لانے والے ہوں، اور پھر اس کے بعد ایمان کس چیز پہ لائیں گے، مانیں گے کس چیز کو، وہ اس کا احاطہ ہم کر چکے، اور پھر وہ صلاۃ قائم کرنے والے ہوں، یعنی اوقات صلاۃ میں صلاۃ کو ادا کریں، اور پھر اس کے تقاضوں کو عملی زندگی میں صلاۃ کے اوقات کے بعد قائم رکھیں۔ پھر وہ اپنی صلاحیت، وسائل اور وقت کو کسی ایسی جگہ پہ ایسے لوگوں کی مخلوق کے فائدے کے لیے صرف کریں جہاں نہ براہ راست انہیں کوئی ریوارڈ مل رہا ہو، نہ ریکگنیشن مل رہی ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ان کی پرائرٹی آخرت ہونی چاہیے، صرف دنیا کی تگ و دو ان کی پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں جو ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں، تو ان کی کنڈیشن اس انکار کی وجہ سے یہ ہو گئی ہے کہ اب تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ بات کو نہ قبول کریں گے نہ مانیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر ایک پردہ چھا گیا ہے، وہ اس وجہ سے سخت سزا کے مستحق ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت کو اور طرز عمل کو اور ضابطۂ حیات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور اس انکار کی وجہ سے ان کی سمجھ، ان کی عقل اور ان کی بصیرت سلب ہو گئی ہے۔ وہ اب جس عقل کو استعمال کر کے دنیا کما رہے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو اپنے آپ کو جلانے کے لیے خود لکڑیاں اکٹھی کر کے الاؤ روشن کر رہا ہو، اور اس کے اوپر خوش بھی ہو، اور اس کو اپنی کامیابی سمجھ رہا ہو۔ ان کی مثال ایسی ہے۔ ہدایت کی شرائط، سب سے پہلے ایمان، اللہ نے جو امانت سونپی اس کو قبول کرنا اور ماننا کہ میری یہ زندگی، میری صلاحیت، میرا یہ اختیار امانت ہے، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس محدود وقت میں میں اس امانت کا استعمال کیسے کرتا ہوں۔ اللہ نے میرے اندر ہدایت ودیت کی ہے، ہدیناہ النجدین، دونوں راستے میں نے ہدایت کر دیے ہیں، فالہمہا فجورہا وتقواہا، پھر ہر ایک نفس کو اس کی بدی اور اس کا تقوی بھی ودیت کر دیا گیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، پھر ہر شخص آزاد ہے اس بات پہ کہ وہ شکر کا رستہ اختیار کرتا ہے یا شکر کا انکار کرتے ہوئے کفر کا رستہ اختیار کرتا ہے۔ ان چیزوں کو قبول کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کا اعادہ کرنے کے لیے جو نبی اور وحی بھیجی اس کو بھی ماننا اس ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر ایمان کے بعد عمل ہے۔ عمل یہ ہے کہ صلاۃ کو اس کے اوقات میں ادا کرنے کے بعد اس کے تقاضوں کو اس اوقات سے بیونڈ عملی زندگی میں قائم رکھنا اور امپلیمنٹ کرنا، یہ صلاۃ کو قائم کرنا ہے۔ اور پھر اپنی صلاحیت، وقت اور وسائل کو کسی ریوارڈ اور ریکگنیشن کے بغیر مخلوق کے فائدے کے لیے استعمال کرنا، یہ وہ شرائط ہیں۔ اور پھر صرف انسان کی کوشش دنیا کے لیے نہ ہو، آخرت کے لیے ہو۔ یہ چار شرائط انسان پوری کرے گا تو اس کو ہدایت ملے گی، اور جو ان چار شرائط کو پورا نہیں کرے گا وہ قرآن کی انہی آیات سے ہدایت پانے کی بجائے گمراہی پانا کوالیفائی کرے گا، کیونکہ اس نے بیسک کنڈیشنلٹیز پوری نہیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے کامیابیاں اکٹھی کریں، اور اپنی کوششوں کے ذریعے سے اپنی ناکامیاں اپنے لیے نہ لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم اور شعور عطا فرمائے
کہ ہم اپنے صلاحیتوں کا درست استعمال کر کے اپنے لیے مخلوق میں آسانیاں جمع کر کے اپنے لیے بھی آسانیاں جمع کرنے کا شرف حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔